Islamic, Urdu, Beta, like, share, comment, and subscribe. صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اجمالی آداب شریعت کے ہر حکم اور اسلام کے ہر رکن کے ساتھ کچھ آداب بھی مقرر ہیں۔ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، ہر چیز میں آداب کی تحقیق اور اس کی رعایت کی جہاں تک ہو سکے کوشش ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نور اللہ مرقدہ نے تفسیر عزیزی میں تحریر فرمایا ہے، من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنہ ومن تہاون بالسنہ عوقب بحرمان الفرائض ومن تہاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفہ، یعنی جو شخص آداب میں سستی کرتا ہے وہ سنت سے محرومی کی بلا میں گرفتار کیا جاتا ہے، اور جو سنت میں سستی کرتا ہے وہ فرائض کے چھوٹنے کی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اور جو فرائض میں سستی کرتا ہے وہ معرفت کی محرومی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے امور پر احادیث میں کفر کا اطلاق کیا گیا ہے کہ وہ اسی ضابطے کے موافق کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے شریعت کے ہر حکم میں آداب کا اہتمام، چاہے کسی عذر کی وجہ سے نہ ہو سکے، مضائقہ نہیں مگر ان کی وقعت اور اہمیت دل میں ہونا چاہیے۔ لاپرواہی اور فضول سمجھ کر ان کو ہرگز نہ چھوڑنا چاہیے۔ احکام شرعیہ کے آداب و مستحبات علماء نے بڑے اہتمام سے اپنی اپنی جگہ جمع کیے ہیں، ان کی تحقیق و تفتیش کی جائے۔ علماء کے اختلاط اور ان کے مذاکروں سے بھی بہت سے آداب معلوم ہو جاتے ہیں۔ یہاں چند آداب کا ذکر نمونے اور اجمال کے طور پر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، جب اللہ جل شانہ کسی خوش نصیب کو اس سعادت کی توفیق عطا فرمائے، مثلاً حج فرض ہو جائے یا نفل حج کے اسباب پیدا ہو جائیں، تو پھر ارادے کی تکمیل میں جلدی کرنا چاہیے۔ خاص کر فرض حج کو معمولی اعذار کی وجہ سے ہرگز ٹالنا نہ چاہیے کہ شیطان ایسے مواقع پر لغو خیالات اور بے محل ضروریات دل میں جمع کر دیتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا کہ شیطان کا مقولہ جو قرآن پاک میں سورہ اعراف میں ذکر کیا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال انک من المنذرین، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ترجمہ: شیطان نے کہا کہ بسبب اس کے کہ یا اللہ، آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان آدمیوں کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر جا کر بیٹھوں گا اور پھر چاروں طرف سے ان پر حملہ کروں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اور ان میں سے آپ اکثر لوگوں کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ سیدھی راہ دین کا راستہ ہے اور دین کے سارے ہی شعبے اس میں داخل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا کہ خاص طور پر حج کا راستہ اس سے مراد ہے، یعنی وہ کم وقت اس پر مسلط ہو کر چاروں طرف سے آدمی کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے اور طرح طرح کے اعذار سامنے لا کر حج سے روکتا ہے،
اور ظاہر بات ہے کہ جب حج سے اس کی ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے، عرفات کا رونا عمر بھر کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، تو وہ جتنا بھی اس سفر کے خلاف کوشش کرے قرین قیاس ہے۔ اس لیے موانع کو شیطانی اثر سمجھ کر جہاں تک ہو سکے ان کے دفع کرنے کی اور ان کو غیر اہم سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نمبر 2، مناسب ہے کہ جب سفر کا ارادہ ہو تو مسنون استخارہ کر لے۔ نفس حج کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں۔ مثل مشہور ہے، درکار خیر ہیچ حاجت استخارہ نیست۔ کار خیر میں استخارے کی ضرورت نہیں، لیکن چونکہ اہم سفر ہے، راستہ دشوار گزار ہے، ان امور کے متعلق استخارہ کرے کہ کب چلے، کس راستے سے جائے، کس جہاز میں جائے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کی تعلیم اس طرح اہتمام سے دیا کرتے تھے جس اہتمام سے قرآن پاک کی صورت یاد کراتے تھے، اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی محتم بالشان امر پیش آئے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ استخارے کی دعا مشہور ہے، حج کے سب رسائل میں موجود ہے۔ یہ جو حکم قربانی ہے، یہ حکم قرآنی ہے۔ نہ دینا اس میں عقل کو دخل، یہ حکم سلطانی ہے۔ یہ حکم سلطانی ہے۔ لینا ہر بات میں عقل سے مشورہ، یہ سراسر نادانی ہے۔ حکم خدا کو کرنا تسلیم یعنی مان لینا۔ حکم خدا کو کرنا تسلیم، سلام، یہ دانائی ہے۔ دانائی یعنی عقل مندی، ذکاوت، ہوشیاری۔ نہ کرے گا گر کوئی ایسا تو مقدر میں اس کے رسوائی ہے۔ اور دیکھیے، یہ قربانی کے مسئلے میں لوگ عقلی گھوڑے بہت دوڑاتے ہیں۔ خاص طور سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس لیے میں نے کہا کہ ہر چیز میں عقل سے مشورہ لینا۔ اب بنگلہ دیش میں سیلاب آیا ہوا ہے اور کافی اس سے جانی نقصان تو کم لیکن مالی نقصان پہنچا ہے۔ ایک صاحب کا فون آیا تھا جمعہ کو کہ ہم قربانی نہ کریں، اور قربانی کی جگہ، وہ صاحب بنگلہ دیش کے ہی ہے، سلٹ کے ہیں۔ اچھا ہوا کہ انہوں نے پوچھا بھی، ورنہ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ پوچھے بغیر عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ ان کی عقل میں آیا تو بس اب اس کو کر گزرے کہ اس کو اس طرح سے کرنا ہے۔ انہوں نے جو پوچھا اس کا خلاصہ یہ ہے،
ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں آئے، اس لیے میں نے سوچا کہ مختصر اس طرف اشارہ کروں، اور اس کے بعد جمعرات کو جو مضمون بیان کیا تھا وہ ابھی تشنا نامکمل اور ادھورا ہے، وقت رہا تو انشاءاللہ اس کی تکمیل کریں گے۔ وہ بھائی کا فون آیا اور کہنے لگا، خلاصہ یہ تھا کہ امام صاحب آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ سلہٹ میں سیلاب آیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے کافی مالی نقصان ہوا ہے، تو میری فیملی بڑی ہے، یعنی ان کی، تو ہم اس سال ایسا کرے کہ قربانی کا جانور جن رقوم سے ہم خریدنے والے ہیں تو ہم اس سال کے لیے قربانی کا جانور نہ خریدے، اور اس کے بجائے وہ جو رقم ہے تو جن کو مالی نقصان پہنچا ہے سیلاب کی وجہ سے بنگلہ دیش میں سلہٹ میں، تو وہ رقم ہم ان کو دے دیں۔ اور ایک جملہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سخت مالی امداد کی ضرورت ہے، تو ہم ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے انہوں نے تو پوچھی ہے بات کہ بھائی ہم ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں، تو یہ تو اچھی چیز ہے کہ بھائی آدمی معلوم کرے، لیکن یہ عقلی گھوڑے لوگ پہلے سے دوڑاتے چلے آ رہے ہیں، اور کتابوں میں اس قسم کے سوالات موجود ہے۔ تو میں نے ان کو مسئلہ بھی بتایا اور مسئلے کا ایک حل بھی بتایا، تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ دونوں کام ہو جائیں گے اگر آپ کرنا چاہے تو پہلی بات تو میں نے ان سے یہ کہی کہ دیکھیے، اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو قربانی تو آپ کو کرنی ہی کرنی ہے، اس کی جگہ آپ اس رقم سے غریب کی مدد کر دے، بہت اچھا جذبہ ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، حضرت نے فرمایا کہ جب ہمارے دل میں رحم اٹھتا ہے تو پتہ نہیں کیوں ہم شریعت کے مسئلے پر ہی اور اس کی گردن پر ہی چھری پھیرنا چاہتے ہیں، کہ کبھی ترحم کا اور رحم کا جذبہ اٹھا بھی تو اس کے نیچے اب ذبح گردن کس پہ چلے گی؟ شریعت کے حکموں پر، اور یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اسی قسم کے ایک سوال کے جواب میں تحریر فرمایا، اسی قسم کا سوال تھا۔ حضرت نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی واجب ہے تو قربانی ہی، یعنی قربانی کا جانور ہی قربان کرنا پڑے گا، اس کی جگہ کوئی مسلمان جس پر قربانی واجب ہو وہ ساری رقم کسی غریب کو صدقہ اور خیرات کے طور پر دے دے تو اس دینے کا ثواب تو اس کو ملے گا مال کا، لیکن قربانی نہ کرنے کا گناہ بدستور باقی رہے گا، تو وہ تو گناہ ہونے ہی ہونے والا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جس طرح کوئی آدمی یوں تصور کرے رمضان المبارک کے اندر کہ بھائی بڑے دنوں کا روزہ ہے، کئی گھنٹوں کا روزہ ہے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ روزہ نہ رکھوں، اس کی جگہ 5 نماز ایکسٹرا پڑھ لوں، تو چلے گا یہ؟ نہیں۔ یا کوئی آدمی الٹا سوچے کہ بھائی میں 1 روزہ رکھ لوں اور 2 دن کی نماز چھوڑ دوں کہ ایک نفلی روزہ رکھ لوں کہ بھائی میں اللہ سے میں کیا معاملہ کروں کہ 10 نماز نہیں پڑھوں گا اللہ، لیکن اس کی جگہ میں نفلی روزہ رکھتا ہوں۔ اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اسی طرح کسی پر حج فرض ہو اور اسی طرح کوئی سیلاب آ جائے یا زلزلہ آ جائے اور وہ آدمی یوں سوچے کہ بھئی مجھ پہ حج فرض ہے اور میں حج میں جانے والا ہوں، میں نے ارادہ کیا ہے، لیکن یہ سیلاب کی وجہ سے مالی نقصان ہوا ہے، زلزلے کی وجہ سے مالی نقصان ہوا ہے، اب میں حج میں نہ جاؤں
اور کیا کروں، یہ پوری رقم کسی غریب کو صدقہ اور خیرات کے طور پر دے دوں، اس کا ثواب تو ملے گا لیکن حج بدستور ذمے میں باقی رہے گا۔ ہاں نفلی حج پہ کوئی جا رہا ہو تو ایسا کر سکتا ہے کہ بھائی نفلی حج ضروری نہیں ہے، اس کی جگہ آپ کسی غریب کی مدد کر دو تو صحیح ہے۔ ہماری مسجد کے ساتھ جو مہمان خانہ ہے اس میں حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، آپ جانتے ہیں کہ تشریف آوری ہوتی تھی تو قیام ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت نے خصوصی مجلس میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی مال دے رکھا ہے اور میں نے فرض حج کر لیا ہے، اب میں چاہوں تو نفلی حج کر سکتا ہوں، لیکن میں نفلی حج نہیں کرتا اور نہ میں عمرے زیادہ کرتا ہوں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے علماء جو اس ملک میں آتے ہیں یا امریکہ کینیڈا، عام طور پر یا تو آتے ہوئے عمرہ کریں گے یا جاتے ہوئے، لیکن مفتی صاحب کی عادت نہیں تھی۔ اب غور کرو، حضرت کی عادت نہیں تھی۔ اس کے پیچھے ریزن اور وجہ اس لیے کہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی فیملی میں، خاندان میں یا اپنے گاؤں میں، محلے میں ضرورت مند ہو تو نفلی حج اور عمرے سے بہتر ہے اس کی مالی مدد کرنا۔ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کتابوں، تو حضرت کی اس پر نظر تھی۔ اب ہم عوام کو مسئلہ بتائے تو کیسے بتائے، چونکہ مولوی ہی عمری پہ عمرے کرتا رہتا ہے، تو اب ہم کیسے بتائے؟ بتانے جائیں گے تو فوراً کہیں گے کہ فلانا مول صاحب موٹا مول صاحب پا جاتے ہیں اور وہی حج پہ حج کرتے رہتے، اب کس کو بتائے ہم؟ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس پہ نظر تھی، اور نظر ہی نہیں عمل تھا، اور یہ میں نے خود سنا ہے اور کتاب میں بھی میں نے ذکر کیا ہے، جو کتاب میں نے لکھی ہے اس میں بھی میں نے یہ بات لکھی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ خاندان کے اندر، اپنے ہی خاندان، ان کے بیٹوں میں کسی کے پاس پیسہ تو ہے لیکن پورا نہیں ہے، تو میں اس کی مالی مدد کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جا حج پڑھ کے آ۔ اور فرمایا کہ اس طرح میں نے اپنے 2 بیٹے کو حج کرایا، ورنہ چاہتا تو میں خود بھی جا سکتا تھا۔ میرے لیے کہنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، لیکن جب آ جائے لکشمی بائی ہیں اور زیادہ ہو تو یہ عمل بہت مشکل ہے۔ ہاں اس پہ بہت مشکل عمل ہے کہ آدمی اپنے نفس کے جذبات کو کچلے غیروں کے لیے، اپنے بھی تو ایک معنی میں غیر ہی ہے، اور اب تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بھی غیر ہی ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال میں آپ کو کیا بتا رہا تھا کہ قربانی کسی پر واجب ہے تو جانور ہی قربان کرنا پڑے گا۔ اب حضرت تھانوی کی بات سنو۔ حضرت تھانوی عقلی دلیل دیتے ہیں، اور غور کریں گے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت تھانوی یہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا مقصد غریبوں کو گوشت کھلانا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ قربانی کا مقصد غریبوں کو گوشت کھلانا ہے۔ اب تو یہ بات آپ کو کم سمجھ آئے گی، لیکن پرانے دور میں لوٹو، یہ میں نے بھی دیکھا ہے، آج سے 25 سال پہلے ہمارے گاؤں کے اندر ماشاءاللہ جو ہیں بقرہ کٹتے تھے، بڑے قاف والے ہیں، اور اتنے کٹتے تھے کہ پوچھو مت، اور اپنوں کو تو دیتے ہی تھے، جو ان الذین آمنوا نہیں ہے ان کو بھی دیا جاتا تھا، اور یہ منظر میں نے خود دیکھا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا تھا کہ بھئی غریبوں کو گوشت دیا گیا، اور قربانی کا مقصد وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کیا ہے، غریبوں کو گوشت کھلانا ہے، غریبوں تک گوشت پہنچانا ہے۔ حضرت تھانوی تو حکیم الامت تھے، فرمایا کہ اگر شریعت کا قربانی سے یہی مقصد ہوتا تو پھر ہم یہ کیوں نہ کر لیتے۔ میں اب اپنے ایریے کی مثال دوں کہ A1 سے اور BK سے جا کر گوشت ہی خرید لیتے اتنا،
ہیں، اور وہ سستا بھی پڑتا پھر کہ بھائی ہم نے جتنا بکرے میں سے گوشت حاصل ہونے والا ہے، گائے میں سے حاصل ہونے والا ہے، تو ہم وہی جو ہے وہ خرید لیتے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہم گوشت، دیکھیے بی کے میں اور A1 میں آپ آرڈر دیں گے تو جا کر آپ کو گوشت ہی لینا ہے وہاں سے، بعد میں بھی آپ نے جانور خریدا پھر بھی آپ کے ہاتھ کیا لگنے والا ہے؟ گوشت ہی لگنے والا ہے۔ لیکن وہ آپ کے نام پر جانور ذبح ہوگا، آپ کے اور میرے نام پر، اور ذبح ہو کر پھر وہ گوشت ہاتھ آتا ہے۔ لیکن ویسے ہی جو گوشت پڑا ہوا ہے اس سے ڈبل بھی ہم خرید لے تو قربانی ادا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ قربانی کا مقصد آقا نے حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ اراقۃ الدم، خون کا بہانا ہے، خون کا بہانا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ایام نحر میں، قربانی کے دنوں میں اللہ رب العزت کو جانور قربان کرنے کا عمل جتنا محبوب اور پیارا ہے اتنی کوئی چیز پیاری نہیں ہے۔ اور وہاں لفظ ہے کہ خون کا بہانا، اور انہی دنوں میں بہانا، ان 3 دنوں کے اندر جو ہے وہ بہانا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر قربانی کا مقصد غریبوں کو گوشت دینا ہوتا تو شریعت مقرر کر دیتی یہ بات کہ بھائی جتنا گوشت قربانی کے جانور سے آپ کے اور میرے ہاتھ میں پہنچتا ہے تو کیا کرو، آدھا تم رکھو آدھا غریبوں کو دو، یا یوں کہتی کہ کچھ تم رکھو، کچھ فیملی والوں کو دو، کچھ غریبوں کو دو۔ ہاں یہ بات تو ہے کتابوں میں کہ قربانی کا جو گوشت مجھے اور آپ کو حاصل ہو قربانی کے جانور کا، اس کے کتنے حصے کرنے چاہیے؟ 3۔ ایک فریز کے ساتھ فریزر میں رکھنا چاہیے، ہے حسن بھائی، اور دوسرا جو الگ سے چھوٹا فریزر ہے اس میں رکھنا چاہیے، اور تیسرا 2-3 دن میں پکا ہی لینا چاہیے کہ رکھنے کی باری ہی نہ آئے۔ ہیں 3 حصے ہو گئے؟ نہیں، 3 حصے مستحب تو ہے، یہ کہا کہ ایک حصہ خود رکھے، ایک حصہ غریبوں کو دے، اور ایک حصہ رشتہ داروں کو دے، یہ مستحب ہے۔ یعنی کیا مطلب مستحب کا؟ کہ پورے کا پورا جو گوشت قربانی کے جانور کا مجھے اور آپ کو حاصل ہو، ایک بوٹی میں کسی کو نہ دوں تو میں گنہگار نہیں ہوں۔ کیوں مستحب ہے؟ اس سے بھی پتہ چلا کہ قربانی کا مقصد غریبوں کو گوشت پہنچانا اور گوشت کھلانا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم جو قربانی کا جانور قربان کرتے ہو اس کا گوشت پوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، تمہارا جذبہ کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، وہ اللہ تک پہنچتا۔ اس لیے یاد رکھو بھائی، کبھی ایسی غلطی مت کرنا۔ قربانی واجب ہے تو قربانی ہی جو ہے وہ ادا کرنی پڑے گی، جانور ہی قربان کرنا پڑے گا۔ ان کو وہ بہت خوش ہوئے، وہ چونکہ ان کو مسئلہ معلوم کرنا تھا تو خوش ہو گئے۔ پھر میں نے اللہ کی توفیق سے ایک حل بتایا۔ میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھو، چھوٹا جانور اگر تمہاری عادت اس ملک میں چھوٹا جانور اپنی طرف سے قربان کرنے کی تھی تو چھوٹا جانور جاوید بھائی کتنے کا آئے گا؟ 160 170 تو ہوگا، 250 250۔ ہاں اب تو 250 جو ہے وہ ہو گیا۔ تو میں نے کہا اگر تم اس ملک میں کراتے تھے مت کراؤ، اس سال سیلاب آیا ہے، تم کو مدد کرنی ہے مت کراؤ، نمبر 1۔ نمبر 2، میں نے ان سے پوچھا کہ اگر اس ملک کے اندر تم قربانی کا جانور قربان نہیں کراتے تھے بلکہ اپنے ملک میں بنگلہ دیش میں کراتے تھے یا انڈیا پاکستان یا جہاں کہیں، تو بڑا جانور اگر آپ خریدتے تھے تو 110 پاؤنڈ تو ہے ہی، ہے نا نورانی بھائی، 110 پاؤنڈ تو ہے ہی، یا چلو آپ نے چیپ ڈھونڈ لیا تو 100 پاؤنڈ ہیں،
تو 100 پاؤنڈ. تو میں نے کہا کہ وہ بھی مت کراؤ اس سال، چونکہ آپ کا جذبہ ہے کہ بھائی سلہٹ میں جو ضرورت مند ہے اس کی مدد کی جائے، تو میں نے کہا وہ بھی مت کراؤ. یہاں کراتے ہیں تو بھی مت کراؤ، وہاں بڑا جانور کراتے ہیں وہ بھی مت کراؤ، یا وہاں چھوٹا جانور کراتے ہیں تو شاید وہ تو بڑے سے مہنگا آتا ہے نا عارف بھائی، کہ وہ چھوٹا تو بڑے سے مہنگا ہے. بنگلہ دیش میں بڑا مہنگا ہے، ہمارے یہاں تو چھوٹا مہنگا ہے، بکرا مہنگا ہے نا. چلے بہرحال، تو میں نے کہا آپ یہ کرو کہ اس سال صرف بڑے جانور میں ایک حصہ خرید لو. کیا کرو؟ بڑے جانور میں اپنا صرف ایک حصہ خرید لو. اب آپ مجھے بتائیں اس کے پیسے بچے گی نہیں. اگر اس ملک میں اس کے کرانے کی عادت تھی، اس سال 250 پاؤنڈ ہے، اب وہ بڑے جانور میں اپنا قربانی اس کی طرف سے وہ کرے گا، ایک حصہ رکھ لے گا، تو 15 یا 20 پاؤنڈ، تو کتنے بچے؟ 200 پاؤنڈ تو کم از کم بچ گئے. یا 110 پاؤنڈ میں وہ کراتا تھا وہاں پر، تو اب 20 پاؤنڈ میں کام بن جائے گا، تو کتنے بچے؟ 90 پاؤنڈ جو ہیں وہ بچ گئے. تو وہ بہت خوش ہو گیا. تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کرو. تو دونوں چیز ہو گئی کہ آپ پر جو قربانی واجب تھی، آپ نے جانور بھی کیا کر دیا؟ قربان کر دیا. اور یہ کوئی مسئلہ ضروری تو ہے نہیں کہ بھائی میرے اوپر قربانی واجب ہے تو شریعت یہ کہتی ہو کہ میں پورا چھوٹا جانور اپنی طرف سے قربان کروں. نہ شریعت مجھے یہ کہتی ہے کہ میں بڑا جانور پورا جو 7 حصے بنتے ہیں ایک اکیلے اپنی طرف سے جو ہے وہ کروں. ایسا تو ہے نہیں. اور اس سے آگے حضور کا حصہ ہم کراتے ہیں تو اس سال مت کراؤ، اس لیے کہ وہاں حضور کو خوش کرنا ہے. تو یہاں حضور کی امت کی آپ تکلیف دور کریں گے تو اس سے بھی حضور خوشی ہوں گے انشاءاللہ. اس سے بھی حضور خوشی ہوں گے کہ ہر سال ہماری عادت تھی، اس سال حضور کی طرف سے حصہ مت رکھو، اور وہ رقم کس میں دے دو. یہاں سیلاب جو آیا ہوا ہے، جو ضرورت مند ہے، تم ان کو جو ہے وہ رقم دے دو. تو بہرحال ایک تو یہ مسئلہ ہوا. تو یہ بہت شارٹ کٹ میں نے آپ کو سمجھایا. تو اس مرتبہ تو سیلاب آیا ہوا ہے، یا آگے بھی کبھی کوئی ایسا مسئلہ اللہ کرے کہ نہ آئے ایسی بات پیش، لیکن ایسا آ جاتا ہے تو قربانی کی رقم اگر ہم نے دے دی تو عارف بھائی ادا ہوگی؟ نہیں ادا ہوگی. اس لیے آپ چاہے تو پھر ایک حصے سے کام نمٹا سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ جو جمعرات کو میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک چھوٹا جانور خریدے، جیسے آج کل ہماری طرف گاؤں میں ہو رہا ہے کہ ایک چھوٹا جانور جو ہے وہ خریدے، اور 20 آدمی نے مل کر 200 پاؤنڈ کا بکرا ہے، 20 آدمی نے کتنے نکالے؟ 10 پاؤنڈ، تو 20 ہوتے ہیں نا. 20 جو ہیں وہ آدمی ہو گئے، اور سب نے مشترکہ نیت کی کہ ہم یہ رقم دے رہے ہیں قربانی کا جانور خریدنے کے لیے. اور نیت کس کی طرف سے قربانی کرنے کی؟ آقا کی طرف سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو چودھری صاحب اس میں کیا ہوا؟ 20 آدمیوں کی نیت شامل ہو گئی ایک بکرے میں. تو وہ جو 2 دلیل میں نے دی تھی میں نہیں دہراؤں گا. بعض علماء نے کہا کہ اس طرح عمل کر سکتے ہیں، لیکن حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ نہیں تھی. حضرت منع کرتے تھے، نمبر 1. نمبر 2، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی علیہ الرحمہ، جن کی فتاوی چھپے ہوئے ہیں آپ کے مسائل اور ان کا حل کے نام سے، وہ بھی منع کرتے ہیں. نمبر 3، پاکستان میں کراچی میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے جامعہ بنوریہ، وہاں کا فتویٰ چھپا ہوا ہے، وہ بھی جو ہے منع کرتے ہیں. صاحب فتاوی رحیمیہ کی تحریر پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی اس طرف ہے. تو اس لیے بھائی یاد رکھو کہ عمل ایسا کرو جس میں کسی کا اختلاف نہ ہو. اب وہ کیوں منع کرتے ہیں وہ خالی میں آج اشارہ کر دوں، انشاءاللہ کچھ تفصیل آئندہ کل. وہ منع اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی قربانی ایک آدمی کو پورا حصہ خریدنا پڑتا ہے. ایک حصے میں 2 آدمی تھوڑی ہو سکتے ہیں، اور 2 سے زائد آدمی تھوڑی ہو سکتے ہیں. یہاں 200 پاؤنڈ کا بکرا ہے، 20 آدمیوں نے 10 پاؤنڈ دیے. اور قربانی میں آپ جانتے ہیں کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، تو کتنے آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ 7 ہو سکتے ہیں، 8 نہیں ہو سکتے نا. کیوں؟ قربانی کا آدھا حصہ نہیں ہو سکتا کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہیں اور 14 آدمی ہو جائے.
کہ ہر حصے میں کتنے آدمی؟ 2 آدمی ہو جائے تو ایسا نہیں چلتا. وہاں پورا حصہ ہر آدمی کا اپنی طرف سے ہونا ضروری ہے. تو یہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہاں بھی 1 سے زائد آدمی ہو گئے، یہ کیسے ہوگا؟ وہ کہتے کہ نہیں، آپ کو حضور کی طرف سے کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حصہ پورا اپنی طرف سے کرو. اور اگر آپ پورا نہیں کر سکتے، کئی لوگ مل کر کرنا چاہتے ہیں، تو ایک اور راستہ بتایا ہے. لیکن اب میرے پاس 2 راستے ہیں، یا تو میں سیدھا گاڑی کی طرف جاؤں، یا پھر 8:25 ہو گئے ہیں کہ ختم کرنے کا راستہ ہے، تو آج ہی ختم کر دوں ابھی، یا بات بتا دوں آخری بتا دوں. تو بہرحال راستہ بہت آسان ہے. کیا کرو، 20 آدمی 10-10 پاؤنڈ لو، کوئی بات نہیں، اور پھر 200 پاؤنڈ کی بکری یا بکرا خرید لو، اس مثال میں جو دی، اور 19 آدمی اپنے ہی 20 آدمی جو ہے اس میں سے ایک کو ہدیہ کر دے، مالک بنا دے کہ بھائی یہ 10 پاؤنڈ ہم نے تجھے کیا کیے؟ ہدیہ کیا. تو اب بکری یا بکرا جو 200 پاؤنڈ کا خریدا، مالک کتنے آدمی ہو گئے؟ ایک آدمی. اور وہ آدمی حضور کی طرف سے کیا کر دے؟ قربانی جو ہے کر دے، یہ بکرا جو ہے وہ قربان کر دے. اب انہوں نے بھی نیکی کے کام میں حصہ لیا ہے تو ان کو ثواب تو ملے گا نا، انشاءاللہ. کیا ضرور ملے گا. 2 દિવસ પછી આવે મજલિસમાં તો આવું જ થાય, સમજ ઓછી પડે પછી. ہے حسن بھائی؟ ہاں آج آپ آئے ہیں ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ نہیں، ضرور ملے گا. حصہ کیا ہے وہ جو ہے وہ ضرور ملے گا انشاءاللہ. کہاں بولنا ہے وہ میں بتاؤں، کل مجلس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم.